السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال رخص للشیخ القبیر ان یفطر ویطعم عن کل یوم مسکینا ولا قضاء علیہ، رواه الدارقطنی والحاکم والصحاح۔ معزز حاضرین، محترم بزرگوں اور دوستوں، ماہ رمضان کے اس درس میں رمضان کے متعلق بعض مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ابھی جو حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اثر کے، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بوڑھے لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں وہ لوگ کیا کریں گے؟ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بوڑھے مرد رخص للشیخ الکبیر ان یفطر، بوڑھے کے لیے یہ رخصت دی گئی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، ویطعم عن کل یوم مسکینا، اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے، ولا قضاء علیہ، اور اس کے اوپر کوئی قضا نہیں ہے۔ دیکھیے اس حدیث میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بوڑھا آدمی یا مریض، ایسا مریض جس کو اپنے مرض سے شفا یابی کی امید نہیں ہے، یعنی ایسا مرض ہے جو دائمی مرض ہے، جس کے تعلق سے ڈاکٹر نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ مطلب مرض صحیح نہیں ہو سکتا، غالب گمان یہی ہے، اور وہ روزہ رکھنے پر قدرت نہیں رکھ سکتا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ تو یہ اس حدیث میں یہی بیان کیا گیا کہ وہ روزہ نہیں رکھے گا اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ اور اسی طرح عورت بھی، یہ صرف مردوں کا مسئلہ نہیں، عورت بھی اگر روزہ نہ رکھ سکے بڑھاپے کی وجہ سے یا ایسے مرض کی وجہ سے جس مرض سے شفا یابی کی امید نہیں ہے، تو وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گی۔ لیکن مرض ایسا ہے جو عارضی مرض ہے، یعنی عارضی طور سے کوئی بیمار ہوا ہے اور غالب گمان یہ ہے کہ وہ صحیح ہو جائے گا، تو اس کو کھانا کھلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ انتظار کرے گا جب شفا یاب ہوگا تو وہ اس روزے کی قضا کرے گا۔ لیکن یہ اس مرض کی بات ہے جو مرض عام طور سے اس کے زندگی کے ساتھ لگا ہوا ہے، اب وہ اس مرض سے شفا یاب ہونے کی امکان اس کا نہیں ہے۔ اور یہ جو قول عبداللہ بن عباس کا ذکر کیا کہ اس مسئلے میں، یہ گویا کہ اس میں صحابہ کا اجماع ہے، صحابہ کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی ایسا مریض ہے یا بوڑھا مرد ہے اور بوڑھی عورتیں ہیں تو وہ کھانا کھلائیں گی اور روزہ نہیں رکھیں گی، اور نہ تو اس روزے کی قضا ان کے اوپر ہے، اور اس پر کئی ایک لوگوں نے اجماع ذکر کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کھانا کیا کھلائے گی؟ دیکھیے اس میں کھانا کیا کھلائے گی اس کے بارے میں دو راستہ ہے، دو طریقہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو غالب غذا ہیں ہماری، چاول ہو گیا، آٹا ہو گیا، یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، وہ ہر دن کے بدلے نصف سا، تقریباً 1.5 کلو، جو شیخ ابن باز وغیرہ کا فتویٰ ہے، تقریباً 1.5 کلو وہ ہر دن کے بدلے کسی مسکین کو دے گا۔ اور دوسرا یہ طریقہ ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت انس جب بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے روزہ نہیں رکھ پاتے تھے، تو انہوں نے دعوت کی، کھانا بنوایا اور 30 مسکینوں کو ایک ساتھ بلایا اور ایک ساتھ بلا کر کھانا کھلا دیا۔ تو اس طرح کا بھی طریقہ کیا جا سکتا ہے کہ اور جب کھانا کھلایا تو جو پراپر کھانا ہے وہ کھلایا، ایسا نہیں کہ صرف چاول کھلا دیا، جو اس میں لفظ آتا ہے اس حضرت انس کے اس اثر میں کہ گوشت، لحم کا لفظ آتا ہے کہ گوشت کھلایا اور روٹی کھلائی۔ تو یہ طریقہ اپنایا جائے اگر کہ کھانا پراپر کھانا کھلایا جائے، جب روزہ کوئی نہیں رکھ پا رہا ہے تو اس کی جگہ بدلے کھانا دے، اور پورا کھانا جو کھانا ہوتا ہے وہ کھانا دے، اور یہی کھانا دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج بہت سارے لوگ اس کے بدلے پیسہ دینے کے اس میں ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیسہ ہی لیتے ہیں لوگ، تو دیکھیے احوط اور افضل وہی ہے جو ثابت ہے کہ آپ ہر دن کے بدلے مسکین کو کھانا کھلائیں۔ اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ رمضان کے روزوں سے ہی متعلق ہے، اور یہ حدیث کتاب الصوم میں جگہ جگہ یہ ذکر کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے سے بھی ایک مسئلہ ثابت ہو گیا، اس لیے اس کو محدثین نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ جاء رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال هلكت یا رسول اللہ، ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہو گیا، کیسے تباہ ہو گئے؟ تو کہا کہ وقعت علی امراتی فی رمضان، کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا ہے رمضان میں، یعنی روزے کی حالت میں۔ تو اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہوا، اللہ کے رسول نے اس کا حل بتلایا کہ اب تمہیں کرنا کیا ہے، وہ روزہ تو خراب ہوا ہی، جب روزے کی حالت میں اس نے یہ کام کر دیا تو روزہ تو اس کا خراب ہوا، اس سے کرنا کیا ہے؟
اللہ کے رسول نے اس سے کہا کہ حل تجید ما تعطیک رغبۃ، اس زمانے میں گردن آزاد کرنے کا مسئلہ تھا، غلام آزاد کرنے کا. اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک غلام آزاد کرنے کی طاقت رکھتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں. کہا کہ تب فعل تستطیع ان تصوم شہرین متتابعین، 2 مہینے کا پے در پے روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہو؟ یعنی ایسا روزہ نہیں کہ آج رکھا ہے 2 دن رکھا پھر تیسرے دن کسی وجہ سے نہ رکھا، بلکہ پے در پے یہ کنٹینیو 60 دن کا روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں. تو آپ نے کہا کہ فعل تجید ما تطعم 60 مسکینا، 60 مسکین کو دیکھیے، اگر کوئی رمضان میں ایسا کرے تو اس کا جو کفارہ ہے وہ 60 مسکین کو کھانا کھلا رہا ہے. تو وہ غلام آزاد کرنے کا مسئلہ تو آج ہے نہیں، اس کے بعد جو مسئلہ بچا ہے وہ 60 مسکین کو کھانا کھلانا یا 2 مہینے کا روزہ رکھنا. تو 60 مسکین کو کھانا کھلانے کی سب کی بات اللہ کے رسول نے اس سے کہا، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بیٹھا رہا. اللہ کے رسول کے سامنے، اللہ کے رسول کے پاس اسی درمیان ایک ٹوکری میں کھجور لایا گیا. ایک ٹوکری میں کھجور لایا گیا، آپ نے اسے دیا. آپ نے کہا کہ تصدق بہذا، لے جاؤ، کم سے کم اسی کو صدقہ کر دو. تو بندے نے، یہ بندہ بھی عجیب آدمی تھا، اس نے کہا، مطلب اپنے فقر و محتاجگی کو انہوں نے بیان کیا صحابی نے، اور کہا کہ اعلیٰ افقر منا، کیا کوئی ہم سے بھی زیادہ فقیر ہے؟ یعنی جب صحابی کو اللہ کے رسول نے دیا کہ یہ کھجور کی ٹوکری جو ہے لے جا کے صدقہ کر دو، تو کہا کہ مجھ سے بھی زیادہ کوئی فقیر ہے؟ پھر اس کے بعد انہوں نے بیان کیا، کہا کہ اس پورے مدینے میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان مجھ سے زیادہ فقیر کوئی نہیں ہے. فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہنس پڑے، حتی بدت انیاب، یہاں تک کہ آپ کے دانت دکھ گئے، یعنی آپ مسکرانے لگے. اور آپ نے کہا کہ تب جاؤ، اب جاؤ اور اذهب فاطمہ اہلک، جاؤ جا کر اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو ہی یہ کھلا دو. جب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو بیوی بچوں کو ہی کھلا دو. دیکھیے اس میں کفارہ مغلظہ کا بیان ہے کہ حالت صوم میں، روزے کی حالت میں اگر کسی سے اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ اس کا یہی کفارہ ہے، اس کا یہی کفارہ ہے. اور جو آدمی، اس میں پورا بیان کیا گیا کہ گردن آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکین، اس کے بعد جو ہے 2 مہینے کا روزہ رکھے، اور 2 مہینے کا روزہ بھی نہیں رکھ سکتا ہے تو 60 مسکین کو کھانا کھلائے. اب یہاں رمضان کا لفظ ہے، اسی لیے محدثین نے یہ بیان کیا کہ اگر رمضان کے علاوہ قضا کا روزہ رکھ رہی ہو عورت، قضا کا روزہ عورت رکھ رہی ہو، کسی نے کچھ ایسا، اس کے شوہر نے کل دیا یا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا، تب تو کہتے ہیں تب یہ کفارہ نہیں ہے، تب یہ کفارہ نہیں ہے، کیونکہ یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے، یہ رمضان کا روزہ کے ساتھ خاص ہے. بھلے وہ رمضان کا روزہ قضا دوسرے دنوں میں کر رہا ہے تو رمضان کی حرمت تو نہیں پامال ہوئی، تو اس لیے اس کے اوپر یہ کفارہ نہیں لاگو ہوگا، صرف وہ روزہ کا ہی قضا کرے گی اور وہ روزہ اس کا فاسد ہو جائے گا. اسی طرح ایک مسئلہ اس میں یہ ہے کہ کیا عورت کے اوپر بھی کفارہ الگ سے ہوگا؟ تو اس کے بارے میں راجح بات یہ ہے کہ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، عورت کے اوپر تو کفارہ نہیں ہوگا، لیکن جو اکثر علماء نے جو بات کی وہ یہ ہے کہ اگر عورت کی رضامندی سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو عورت کے اوپر الگ سے کفارہ ہوگا، عورت کے اوپر بھی ہوگا اور مرد کے اوپر بھی ہوگا، کیونکہ اس نے اپنی رضامندی سے یہ سارا کچھ کیا ہے، اور جو کہ جس کی وجہ سے رمضان کے روزے کی حرمت اور رمضان کے مہینے کی حرمت پامال ہوئی. اس کے بعد آج کے درس کی آخری حدیث کہتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں حدیث کی راویہ ہیں، کہتی کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصبح جنوبا من جماع ثم یغتسل ویصوم. دیکھیے حالت صوم میں، روزے کی حالت میں بندہ سحری کرتا ہے، رات میں جبی ہو جاتا ہے، اور وہ فجر سے پہلے اگر غسل نہیں کر سکا تو اس میں کوئی حرج نہیں. بھلے ہی فجر کی اذان ہو گئی، سحری اس نے جنابت کی حالت میں ایسے ہی بغیر پاکی کے کھا لیا ہو، اور اس کے بعد پھر اس نے فجر کی اذان دینے کے بعد اس نے غسل کیا ہو تو کوئی دقت نہیں ہے. یہ دونوں امہات المومنین کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمع کی وجہ سے جنابت کی حالت میں صبح کرتے تھے. یعنی صبح کا مطلب یہ کہ صبح طلوع ہو جاتی تھی، فجر کا وقت ہو جاتا تھا، سحری اس سے پہلے کھا لیتے تھے، ثم یغتسل، پھر آپ غسل کرتے تھے اور روزہ رکھتے تھے. تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آدمی روزے کی حالت میں اگر صبح ہو جائے اس کے بعد وہ غسل کرے فجر کے وقت تو کوئی دقت نہیں. اسی طرح اس میں اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی نوجوان کو حالت صوم میں، روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے تو اس سے اس کے روزے پر کوئی فرق اور کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لیے کہ یہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. یہ روزے کے تعلق سے بعض مسائل تھے جن کا ذکر کیا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں حدیث کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.